اول جو ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے، اور پھر وہی بات کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے کہ 12 ربیع الاول کی بجائے یوں کہا جائے کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ جی ہاں، میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ میلاد رسول اللہ نے خود منایا ہے، اس لیے منایا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جو اس پر سری وضاحت موجود ہے۔ صحابہ کرام حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارے بھائی، حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ نبی جو کام کرے وہ جائز ہوا کرتا ہے؟ تو جب شاہد صاحب یہ بات مجھے اور آپ کو پتا تو کیا صحابہ کو پتا نہ تھی؟ صحابہ کو پتا تھی، لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں رکھ رہا ہوں تو تم بھی رکھو۔ صحیح۔ حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا ہر عمل شریعت ہے، تم بھی کرو۔ حضور یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں یہ جائز ہے، تم بھی کرو۔ نہیں، حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہفتے میں اور دنوں میں نہیں، آپ صرف پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، آج میرا میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ فیہ ولدت، آج میرا میلاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا میلاد ہر ہفتے مناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گویا کہ روزہ رکھ کر اس کا تشکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی سید عالم خود بتا رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہوں اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہوں کہ میں خود اپنی پیدائش کے دن کو نہیں بھول رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سند جس پہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، بالکل، اور یہ حضور کی سیرت ثابت ہے۔ یعنی حضور نے ہمیں یہاں سے درس دیا کہ جب میں نے اپنے پیدائش کے دن کو نہیں بھلایا تو تم میرے پیدائش کے دن کو کیوں بھلا رہے ہو؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، قرآن دراصل یہ کہ آپ کہیں کہ بھائی قرآن میں فلاں کہاں لکھا ہوا، تو قرآن میں 5 نمازیں کہاں لکھی ہوئی؟ قرآن میں نماز کس طرح پڑھنا یہ کہاں لکھی ہوئی؟ قرآن میں رکوع کہاں لکھا، سجود کس طرح کرنا؟ یہ تو بے شمار نہ ختم ہونے والا اعتراض کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کی پہلے یہ سمجھے کہ قرآن کتاب ہے، اور وہ کس چیز کی کتاب؟ قرآن تفصیل کی کتاب نہیں، قرآن احکام کی کتاب ہے، اصول کی کتاب۔ قرآن اصول مہیا کرتا ہے، اور پھر اصول کی تشریحات کو اللہ رب العالمین کے نبی پر یا عرف اور کلچر پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سوگ اور غم، یہ جو انسان کی زندگی کے طریقے ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے۔ سوگ کے لیے 3 دن، اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن رکھا ہے۔ لیکن خوشی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ خوشی ایسی ہے کہ جس کو انسان ہمیشہ چاہتا ہے۔ انسان سوگ کی فضا کو اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا، خوشی کو ہمیشہ رکھتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر تم ایسا کرو تو پھر خوشیاں منانا۔ فرمایا وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، سورہ یونس میں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں کوئی خدا کا فضل ملے اور جب تمہیں خدا کا انعام ملے تو تم خوشیاں مناؤ۔ کب تک منائیں؟ فرمایا جب جتنا تم میں بس ہے، جتنی تم میں استعداد ہے، تم گویا کہ اس میں خوشیاں مناؤ۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس اصول سے ثابت ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جائے گی۔ اور رہا میلاد منانا، تو جناب دیکھیے، ایک تو حضور نے اپنی زبان مقدس سے خود بیان فرمایا کہ میلاد میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ تو سرکار نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ میلاد منانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا اس کو اور الفاظ سے تعبیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس شریعت کی تاریخ سے ایک اپنے آپ کو جان چرانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا تو یہ جائز ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میلاد جو ہے مستحب ہے، نہ یہ فرض ہے کہ اس کا مطالبہ قرآن سے کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اشارے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سے استدلال کرنے کے 4 طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ قرآن میں جو لفظ بلفظ موجود ہو اسی کو لیا جائے۔ قرآن کے اصول علماء پڑھاتے ہیں، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، یہ قرآن سے لینے کے 4 طریقے ہیں۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جب تمہیں فضل ملے، رحمت ملے تو خوشی مناؤ، تو یہاں سے اشارہ ثابت ہو گیا، اور قرآن کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ موجود ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں خدا کوئی نعمت دے تو تم اس کا چرچا کرو، اس پر خوشی مناؤ۔ اور بخاری میں خود موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں محمد رسول اللہ وہ نعمت اللہ، اللہ کی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ قرآن کے سارے اشارات اور تمام اقتضاء اور دلالت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر خوشی کے لمحے پر خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ جس طرح کہ علماء سے پوچھا گیا کہ کسی گھر بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، اب اس کا سال آ گیا تو کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ ہمارے تمام فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے بچے کا دن منانا، برتھ ڈے منانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں یہاں پر آپ کی بات قطع کلامی کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کے دور میں کسی بھی مذہب سے متعلق لوگ ہوں، مسلمان بھی،
اپنے بزرگوں کے مرنے کے دنوں میں برسی بھی مناتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، اپنی یا اپنے جو ان کے گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کی سالگرہیں بھی مناتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ وہی لوگ جو برسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، سالگرہیں بھی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی منا رہے ہوتے اب ہیں۔ یہ پوچھئے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سر اگر یہ بچے کی سالگرہ وہ قرآن اپنی میں کہاں فیملی کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے بزرگوں کے حوالے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا میں سب سے بڑی ذات اور سب سے محبت والی ذات کون سی ہے؟ بس یہ اس سادہ پر سا کیوں مفہوم اعتراض ہوگا؟ یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ سادہ سا ہے کہ اس پہ کیوں